बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आई एम ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अयान समी। जी तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो कि मुझसे मालूमात ले रहे थे कि हमें वादी नीलम जाना चाहिए या वादी नारान। तो हम आपको पॉइंट बताते हैं वादी नीलम के और वादी नारान के, फिर आप अपना फ़ैसला बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि आपको किधर जाना चाहिए। जी तो वादी नारान का सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो है बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप रावलपिंडी से 348 किलोमीटर है, जबकि वादी नीलम का आखिरी पॉइंट है ताओबट जो कि रावलपिंडी से 430 किलोमीटर है। वादी नारान की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है बालाकोट, और बालाकोट में दरिया के पास 3-4 पॉइंट बने हुए जहाँ पे आप रुक सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे वादी गंगोल। ये अभी नई वादी है, यहाँ पर कम लोगों को इसकी मालूमात है, और वादी गंगोल जीप पर जा सकते हैं आप, और जीप का जो रेंट है वो है 7,000, और वहाँ पर ऊपर 4-5 पॉइंट मौजूद है वादी गंगोल में। वादी गंगोल का रास्ता किवई वाटरफॉल से 2 किलोमीटर पीछे से ऊपर की तरफ जाता है। चौथा पॉइंट आ जाता है किवई वाटरफॉल। यहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। फिर किवई से ही शौगरान का रास्ता निकलता है जो कि हमारा 5वां पॉइंट है। शौगरान अपनी गाड़ी भी जा सकती है, लेकिन आपकी गाड़ी की हालत अच्छी होनी चाहिए और आपका ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए। शौगरान से हमारा 6वां पॉइंट निकलता है सीरी पाए, जो कि जीप का ट्रैक है, और जीप वाला 4,000 रुपये लेता है। अगर आप कवई से डायरेक्ट सीरी पाए की जीप लेते हैं तो उसका रेंट 7,000 रुपये है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा 7वां पॉइंट पारस, जो कि पारस से जीप का ट्रैक निकलता है शराफ फॉरेस्ट की जानिब। तो शराफ फॉरेस्ट जीप का ट्रैक है, और ये तकरीबन घंटे से सवा घंटे का रास्ता है। इसके बाद 8वां पॉइंट आ जाते हैं हमारा कागान बाज़ार, और उसके बाद आ जाते हैं नारान। इस दौरान छोटे छोटे गांव रास्ते में आते रहते हैं, जैसे कि मलाकंडी वगैरह। और फिर हमारा 9वां पॉइंट आ जाता है झील सैफुल मलूक, जो कि जीप का ट्रैक है, और जीप वाला 4200 रुपये लेता है, और ये पौने घंटे का रास्ता है। और 10वां पॉइंट आ जाता है बटाकुंडी, जहाँ पर होटलों की बहुत अच्छी सहूलत है और बहुत ही खूबसूरत गांव है। 11वां पॉइंट है हमारा लालाजार, और लालाजार का रास्ता बटाकुंडी से निकलता है, और ये जीप का ट्रैक है, और जीप का रेट 4500 रुपये है, और ये बहुत खूबसूरत गांव है। उसके बाद आ जाता है बड़वाई। बड़वाई भी बहुत खूबसूरत गांव है, और यहाँ पर आबशारें वगैरह भी मौजूद हैं। बड़वाई के बाद आते हैं झलखड़। झलखड़ में प्याला झील मौजूद है, और यहाँ से ही नूरी टॉप का रास्ता निकलता है, और कश्मीर भी आप यहाँ से जा सकते हैं शारदा के लिए। उसके बाद आ जाता है बेसल, जहाँ पर मून रेस्टोरेंट भी मौजूद है, और जहाँ का खाना बहुत मशहूर है। बेसल के बाद आ जाती है लोलोसर झील, जो कि बेसल से 15 मिनट के फासले पर मौजूद है। और लोलोसर झील के बाद आ जाता है गटी दास, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। और गटी दास के बाद आ जाता है बाबूसर टॉप। गटी दास से लेकर बाबूसर टॉप तक मुकम्मल तौर पर चढ़ाई है। बाबूसर टॉप की ऊंचाई 13,700 फुट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोड कंडीशन की बात की जाए तो बाबूसर टॉप तक हर किस्म की गाड़ी आ जाती है, और रास्ता भी बेहतरीन है। 348 किलोमीटर के सफ़र में तकरीबन 30 किलोमीटर ऐसा है जो कि रोड ख़राब है, लेकिन रोड की हालत ऐसी नहीं कि जहां पर गाड़ी गुज़र ना सके। ये सफ़र मालाकंडी से नारान का है, जो कि ख़राब है। इसके बाद बात करते हैं वादी नीलम जन्नत नज़ीर वादी की। वादी नीलम जाते हुए सबसे पहला स्टॉप आता है मुज़फ़्फ़राबाद, जो कि कश्मीर का दारुल हुकूमत भी है। और मुज़फ़्फ़राबाद से ही वादी लीपा और गंगा चोटी का रास्ता निकलता है। वादी लीपा भी बहुत खूबसूरत वैली है। फ़िलहाल हम बात करते हैं वादी नीलम की। मुज़फ़्फ़राबाद से 35 किलोमीटर बाद आता है पंजगना वाटरफॉल,
جو کہ انتہائی خوبصورت اور چھوٹی سی آبشار ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر بات آتی ہے دھانی واٹر فال۔ دھانی واٹر فال انتہائی مقبول واٹر فال ہے وادی نیلم کی۔ دھانی واٹر کے فال کے بعد آ جاتا ہے نیلم جیلم پروجیکٹ ویو پوائنٹ، اور اس کے بعد آتا ہے چرہانہ کراسنگ پوائنٹ۔ یہاں پر آپ انڈیا کے اور پاکستان کے بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں، جو کہ انڈیا ایک دریا کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ سامنے آپ انڈیا کا جھنڈا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کنڈل شاہی، اور کنڈل شاہی سے ایک راستہ سیدھا آگے کی طرف نکلتا ہے اور ایک بائیں طرف راستہ نکلتا ہے جو کہ کنڈل شاہی واٹر فال کی طرف جاتا ہے، اور یہ کنڈل شاہی واٹر فال کے آپ نظارے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر آگے گھٹن ہے، اور گھٹن میں ہوٹلوں کی سہولت موجود ہے، اور آپ یہاں پر رات کو سٹے بھی کر سکتے ہیں۔ اور گھٹن سے ہی آپ جاگراں جا سکتے ہیں، اور جاگراں سے آگے بیبون ویلی جا سکتے ہیں۔ جو بیبون ویلی ہے یہ بھی جیپ کا ٹریک ہے۔ جاگراں بھی بہت خوبصورت گاؤں ہے، اور یہاں پر چڑھائی بہت زیادہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابو سر ٹاپ والی چڑھائی ہے یہاں پہ۔ جو بیبون ویلی کا راستہ ہے وہ جیپ کا ٹریک ہے، اور جیپ آپ سے 8,000 روپے لے گا بیبون ٹاپ تک جانے کا۔ بیبون ٹاپ کا راستہ بہت خطرناک ہے، اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو ہرگز بیبون ٹاپ نہ جائیں۔ اور یہ آپ کے سامنے بیبون ٹاپ ہے۔ جی تو ہم آتے ہیں واپس کنڈل شاہی۔ کنڈل شاہی کے بعد اگر آپ سیدھا جاتے ہیں تو کیرن آ جائے گا، اور کیرن بھی پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے، اور اس میں بھی آپ سامنے انڈیا والوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے انڈیا ہے، اور یہاں سے ایک راستہ اوپر کی جانب جاتا ہے جو کہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اپر نیلم ہے، اور اپر نیلم سے بھی انڈیا کا بارڈر اور رہائش صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دواریاں۔ دواریاں سے ہی رتی گلی کا ٹریک نکلتا ہے، اور رتی گلی یہاں سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو یہ جیپ کا ٹریک ہے وہ ہے 18 کلومیٹر، جو کہ بہت مشکل ٹریک ہے۔ اور جیپ کے اترنے کے بعد آپ کا تقریباً پیدل ٹریکنگ کا راستہ 1 گھنٹے کا ہے۔ یہاں تک آپ کا سفر 343 کلومیٹر ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 87 کلومیٹر بقایا رہ جاتا ہے۔ یہ جو سفر ہم کر کے آئے ہیں 343 کلومیٹر، یہ انتہائی اچھا اور خوشگوار سفر ہے۔ دواریاں کے بعد کشمیر کی اصل خوبصورتی سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو 87 کلومیٹر بقایا ہے یہ ہے اس کے بعد کچا راستہ۔ اس کے بعد آتا ہے شاردا، اور شاردا میں بھی ہوٹل کی سہولت موجود ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ اور شاردا ہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے نوری ٹاپ اور جلکھڈ کا راستہ بھی نکلتا ہے۔ شاردا کے بعد کچھ لوگ اپنی گاڑی شاردا میں کھڑا کر کے جیپ لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی گاڑی کیل تک لے کے جاتے ہیں۔ کیل شاردا سے 20 کلومیٹر ہے، اور اپنی گاڑی اگر آپ کی اونچی ہو تو وہ جا سکتی ہے۔ شاردا سے کیل کا راستہ تقریباً گھنٹے سے سوا گھنٹے کا ہے۔ اور کیل کے بعد جو ہمارا پوائنٹ آتا ہے وہ مین پوائنٹ ہے اڈنگ کیل۔ اڈنگ کیل کے لیے پہلے آپ کو ڈولی میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور ڈولی سے اترنے کے بعد آپ کو آدھا گھنٹے سے لے کر سوا گھنٹے کی ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد آپ جنت نظیر وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیل سے ہی شاؤنٹر ویلی کا راستہ نکلتا ہے، جو کہ کشمیر کی بہت خوبصورت ویلی ہے، اور یہاں پر ہی کٹھا چٹا لیک موجود ہے۔ جیپ کا رینٹ تقریباً 15,000 روپیہ ہے۔ کیل کے بعد آتا ہے ہمارا آخری سٹاپ توبٹ۔ کیل سے آپ کو جیپ لینی پڑتی ہے جس کا رینٹ ہے 13,500 روپے، اور یہ 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت گاؤں ہے۔ آپ کو ایک رات توبٹ میں اور ایک رات اڈنگ کیل میں ضرور گزارنی چاہیے۔ یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر توبٹ بالا موجود ہے، جو کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ پیدل ٹریک ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ توبٹ بالا پہنچ جاتے ہیں۔ نیلم کے ہوٹل رینٹ ناران کی نسبت کم ہے،
اور کھانے کا ایکسپنس بھی نیلم میں کم ہے، لیکن نیلم کے راستے جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال تک وادی نیلم کے راستے مکمل طور پر بن جائیں گے اور اس کی وجہ سے سیاحوں کا رش نیلم میں بھی بن جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔